زندگی جو ہے جن مسائل سے دوچار ہوتی ہے، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ان تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ اس کے ساتھ منسلک ہو کر تمام طبقات کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے عروج اور ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اسلام کا نظام عدل ایسا عظیم نظام ہے، اسلام کا نظام مساوات ایسا عظیم نظام ہے کہ ان نظاموں کے ساتھ منسلک ہو کر کسی بھی شخص کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا پڑتا۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو اس دعوے کے ساتھ میدان میں آیا ہے کہ میرے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، وگرنہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے بھی ادیان ہیں، اور اس کے بعد سر اٹھانے والے مختلف طریقے جو ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس یا اس نظام کے پاس، اس سسٹم کے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ وہ دین اسلام ہے جو اس دعوے سے کھڑا ہوا تھا کہ میرے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، اور آج بھی اس دعوے کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، نظام عدل اور خصوصاً نظام مساوات ایسا خوبصورت نظام پیش کیا ہے اسلام نے کہ اگر انسان اس نظام پر عمل کرے تو کوئی بھی انسان کسی بھی مسئلے میں پریشان نہیں رہے گا۔ آج بات کرنی ہے اس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد میں سے ایک خاص قسم کے طبقے کی، اور وہ ہیں اس معاشرے کے یتیم، جو معاشرے کا حصہ ہیں۔ اسلام جو ہے ان کے لیے کون سا ایسا نظام پیش کرتا ہے یا کون سے ایسے اصول و ضوابط اسلام نے بیان کیے ہیں کہ معاشرے کے یہ جو افراد ہیں یہ بھی اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یاد رکھیں، یتیم وہ بچہ ہے جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور وہ یتیم صرف تب تک ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ یتیمی کا حکم صرف اتنی دیر ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام
بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں بعض روایات کے مطابق بلکہ قرآن کی آیت کے مطابق کہ جب انسان کو بلوغت کے بعد نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے، اپنے فائدے اور اپنے نقصان کا پتہ چل جائے، تب اس سے یتیمی کا حکم ختم ہو جاتا ہے. اسلام یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے. بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنِعْمَ صاحب المسلم، وہ انسان، وہ مسلمان کیسا خوب ہے جو اپنا مال یتیموں پر خرچ کرتا ہے. بڑا ہی اچھا انسان ہے جو اپنے مال کو یتیموں پر خرچ کرتا ہے. اسی طرح سیدنا سہل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و کافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکافل الیتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنت ہاکذا، جس طرح سیدنا سہل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں ملا کر سامنے کر کے دکھا کر پھر بتایا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، درمیان میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و کافر الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور یتیم کے کفالت کرنے والے کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوگی جنت میں. نبی علیہ الرحمہ کا ساتھ، آپ کی قرابت، آپ کی ہمسائیگی مل جائے گی یتیم کی کفالت کرنے والے کو. سیدنا مالک بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو یتیم کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتا ہے، جب وہ کھائے تو یتیم کو بھی کھلائے. ہمہ وقت یتیم اس کے دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، جب بھی دسترخوان بچھایا جائے تو اس دسترخوان پر یتیم بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے کائنات کے رب نے جنت کو فرض کر دیا. جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، اس کا جنت میں جانا فرض ہو چکا ہے. جس کے دسترخوان پر آ کر یتیم بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، بہترین مال وہ مال ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور وہ اوروں کے ساتھ یتیموں پر بھی خرچ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. تم خیر میں سے، بھلائی میں سے جو بھی خرچ کرو، آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، کیا کہاں خرچ کریں؟ فرما دیں بھلائی میں سے، خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو. فللوالدین والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. والیتامی، اس کے بعد یتیموں کا بھی خیال رکھو. اور یتیم اگر قرابت دار بھی ہو پھر تو کیا بات ہے، پھر تو دگنا اجر قرابت داری کا بھی اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. بلائی میں سے، خیر میں سے، اچھائی میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے کائنات کا رب اس کو جانتا ہے. میرے بھائیو، قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم ان حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کریں۔ یاد رکھیں، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ایک انسان پہاڑ کے برابر کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جہنم میں جائے گا، وجہ صرف یہ ہوگی کہ حقوق العباد میں سستی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن آج قرآن میں سے وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے متعلق فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دیکھ کر اس پر سختی نہیں کرنی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیار اور محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جو یتیم ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے، زبان بھی نرم، انداز بھی نرم، گفتار بھی نرم، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ مہربان باپ کا سایہ شفقت ان سے اٹھ چکا ہے۔ کائنات کے رب نے مہربان باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا ہے، اب تمہیں حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا ہے، تاکہ ان کو باپ کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی، لیکن کم از کم کو تھوڑی سی محبت مل جائے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے مارا کرتا ہے۔ اللہ، یعنی یتیم کو دھکے مارنا، سختی سے پیش آنا، یہ قیامت کے دن کے انکار کے مطابق ہے۔ ایک شخص زبان سے قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتا، لیکن یتیم کو دھکے مارتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا قیامت کے دن کے انکار کرنے والوں کے متعلق آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں آپ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ یتیم کو دھکے مارنے والے، یتیم کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے کو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے کو، یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آنے والے کو، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درِ یتیم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا دعویٰ ہے، آپ سے عشق کی پینگیں بڑی چڑھاتے ہیں ہم، لیکن جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اس سے ہم محبت نہیں کرتے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھتکارنا ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء بھی درِ یتیم تھے، ابھی رحم مادر میں تھے، کائنات کے رب نے مہربان باپ کا سایہ شفقت اٹھا لیا، ابھی 6 سال کی عمر تھی، ماں جیسی عظیم نعمت سے بھی کائنات کے رب نے محروم کر دیا، درِ یتیم بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو قیامت کے دن جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، یتیم کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ مالی مدد چونکہ کمانے والا نہیں ہے اب کوئی،
باپ محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے بھی اولاد کی خوراک اور لباس اور رہائش فراہم کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اپنے اس بندے کو اپنے پاس بلا کر اس کی اولاد کو یتیم بنانا، ہمیں حکم یہ ہے اب اس کے بچوں کی مالی مدد کرو، یہ ہمارا فرض ہے اور یتیموں کا حق ہے۔ اگر حق نہ دیں گے، فرض میں سستی کریں گے، کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ سے محبت کرنے والے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ان کے دسترخوان پر، ان کے کھانوں میں مسکین، یتیم اور قیدی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیوہ عورتوں اور مسکینوں کو کھلاتا ہے، ان کی مالی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کے برابر، رات کا قیام اور دن کے روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اہم عمل ہے یتیم کے ساتھ تعاون کرنا، یتیم کو اس کے باپ کی کمی پوری نہ ہونے دینا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، اللہ کے نافرمانوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ایک ہی جگہ پہ جاتے تھے، ایک ہی جگہ پہ کام کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، آج جہنم میں کیوں چلے گئے ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، پہلی بات نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم۔ کوئی مسکین بیچارہ مانگنے آ جاتا، دھکے مار کے باہر نکال دیتے تھے، جواب دیتے تھے، کہتے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اوے ہم تو خود مسکین ہیں، تجھے کیا کھلائیں؟ اللہ اکبر، میرے بھائیو، کل قیامت کے دن جہنم میں یہ جواب دینا پڑے گا، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے، کلمہ تو پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، نماز نہیں تھی، مسکین کو کھانا نہیں تھا۔ پتہ ہے میری گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار والا مسکین بھی ہے، حقدار بھی ہے، میں پیٹ بھر کر کھاتا ہوں، وہ بیچارہ بھوکا سو جاتا ہے۔ بیوہ عورت جھوٹ موٹ کے بہانے بنا کر اپنے بچوں کو سلا دیتی ہے، اس لیے کہ پاس کھلانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور میں پیٹ بھر کر کھا کے سو رہا ہوں۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی آسان ہم نے سمجھ لی ہوئی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں دین اسلام اتنا مشکل نہیں جتنا مولویوں نے مشکل کر دیا، اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، سیدھے سیدھے سے لفظ ہے۔ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جواب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مذاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یتیم کو کھانا نہ کھلانا، اس کی کفارت نہ کرنا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اسے دھکے دینا، یہ بھی قیامت کے دن کا انکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جب اپنی وراثت، یتیم کی نہیں، اپنی وراثت کی تقسیم کا وقت آئے، اپنا باپ دنیا سے چلا جائے، اب بھائی مل کر بیٹھ کر وراثت تقسیم کرنے لگے ہیں،
کائنات کے رب کا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اپنی وراثت تقسیم کرنے لگے ہو، یتیم کی وراثت نہیں، اپنی وراثت۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار آ جاتا ہے، مسکین ہے، حقدار ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم آ جاتا ہے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکین آ جاتا ہے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اسے بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو اور اچھی بات کہا کرو۔ وراثت میری تقسیم ہونی ہے، میرے بچے تقسیم کرنے لگے ہیں، میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، میرے بچوں کو حکم یہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى، اب تم اپنے باپ کی وراثت تقسیم کرنے لگے ہو، کوئی یتیم آ گیا ہے، وہ آگے سوال کرتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ رشتہ دار ہے، مسکین ہے، وہ آ گیا، اس کو دے دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، زبان سے یتیم کے لیے ہمیشہ اچھی نرم بات نکالا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وراثت میری ہے، بچے میرے ہیں، محنت مزدوری میں نے کی تھی، کائنات کے رب نے فرمایا یتیم آ گیا، اسے بھی دو، نہیں دیتا تو قیامت کے دن کائنات کے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بڑا ہی نازک معاملہ ہے یہ جو زندگی ہے، بڑی آسان نہیں ہے، اسے بڑی آسانی کے ساتھ نہیں سمجھنا، بلکہ اسے گزارنے کے لیے قدم قدم پھونکا رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا فرمایا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، جیسے تجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کی فکر ہے، اسی طرح جو یتیم ہے اس کا بھی خیال رکھا کر۔ تجھے اس بات کی فکر ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، اس طرح جس کا باپ چلا گیا ہے، جو یتیم ہو گیا ہے، اس کا بھی خیال رکھا کر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں یہ، اے نبی آپ سے یہ یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، ان کو بتا دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے، ان کو فرما دیجئے کہ یتیموں کے لیے اصلاح کا پہلو اختیار کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے گھروں میں لے آؤ، گھر میں لا کر اس کی پرورش کرو، جس طرح اپنے بھائیوں کی پرورش کرتے ہو، جس طرح اپنے بھائی کی صحت کا خیال ہے، جس طرح اپنی اولاد کی صحت کا، تربیت کا، تعلیم کا خیال ہے، اسی طرح یتیم کا بھی خیال کرتے ہو۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، جو فساد کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور یتیم کی کفالت نہیں کرتا، اس کی تربیت نہیں کرتا، اس کی مالی مدد نہیں کرتا، اس کے سامنے حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، اسے اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھتا، اسے اپنے معاشرے کا فرد نہیں سمجھتا، تو یاد رکھ کائنات کا رب تجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے یتیموں کا خیال رکھا کر۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور فساد کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔
یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم. میرے بھائیو ایک اور بات، آخری بات، جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اس طرح یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. یتیم ہے، باپ وراثت چھوڑ کر گیا ہے، تو حکم کیا ہے؟ اس کی سرپرستی کرنے لگے ہو تو ولا تقربوا مال الیتیم، اس کے مال کے پاس نہیں آنا. مت سمجھنا میں اس کی کفالت کر رہا ہوں تو اس کا مال بھی میں کھا جاؤں. ولا تقربوا مال الیتیم. ہاں اگر تم خود مسکین ہو، اگر تم خود فقیر ہو تو فرمایا ضرورت کے مطابق، بالکل مختصر سا ضرورت کے مطابق تم لے سکتے ہو بس. ولا تقربوا مال الیتیم حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک یہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور رشد کی زندگی کو پہنچ جائیں، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگ جائیں. یہاں ایک بات انتہائی اہم یاد رکھیں کہ جس طرح حکم یہ ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، وہاں کائنات کے رب نے یہ تربیت بھی کی ہے کہ اپنے مال کو پاک رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ہمیشہ نیکی کا رستہ اختیار کیا کرو. اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے بچوں کی، جو تم وراثت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے، اس کی حفاظت کائنات کا رب خود فرمائے گا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. جب ایک دوسری بستی میں گئے، دیوار کھڑی کی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا. یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، ان دونوں کا خزانہ پڑا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں دیوار گر جائے ہم خزانہ نکال لیں، کائنات کا رب چاہتا ہے یتیم ہی بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے. اگر ہم نیکی کا رستہ اختیار کریں گے، حلال کما کر حلال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، کائنات کے رب کا شکریہ کرتے ہوئے چھوڑ کر جائیں گے، تو کائنات کا رب خود ہی حفاظت فرما لے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. اندر دماغ کر لیا سڑے اتلے رہنے بس بالکل چل نہیں رہے.